پیارے دوستوں، میدا وہ مشین ہے جو خوراک کی طاقت ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء کو پچانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر یہ مشین ہماری بد پرہیزیوں سے ایک بار خراب ہو جائے تو زندگی گزر جاتی ہے، مگر میدے کو واپس اپنی قدرتی صحت کی طرف آتے بہت کم دیکھا گیا ہے۔ میدے کی خرابی کی بنیادی وجہ اصلی خوراک کو کم اور کیمیکل سے بھرپور ذائقے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جس انسان کی سوچ اور جسم کی قدرتی نعمتوں کو چھوڑ کر مصنوعی چیزوں پر انحصار کرتی ہے، وہ کبھی بھی صحت جیسی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ میدا فائبر سے پروان چڑھتا اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ ہماری خوراک جس میں چائے کو سب سے اولین حیثیت حاصل ہے۔ چائے کی وجہ سے میدے سے فائبر جسم سے کیلشیم پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا امیون سسٹم، جس کو چائے اور سگریٹ میں موجود نیکوٹین کیفین کے ساتھ ایک خاص کیمیکل ہے جو سگریٹ کے دھوئیں میں موجود ہوتا ہے، اسے ٹار بھی کہتے ہیں، کی وجہ سے اپنی طاقت کھونے لگتا ہے۔ نتیجہ امیون سسٹم کمزور، مطلب ہر چھوٹی موٹی بیماری بآسانی ہمارے جسم میں اپنا گھر بنا سکتی ہے۔ دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں بیمار مشین کو صرف چائے کے دھکے سے چلایا جا سکتا ہے۔ بے شک نیکوٹین کی ضرورت ہمارے جسم کو رہتی ہے، مگر قدرت نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری خوراک میں ہی کچھ ایسا نیکوٹین کو شامل کر رکھا ہے جس کو ہم اچھی نیکوٹین بھی کہہ سکتے ہیں، جو اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ جس سے جسم چست رہتا ہے۔ یہ مقدار اور ویلیو نقصان نہیں دیتی اور ہم ان کا استعمال اپنی روزمرہ کے کھانوں میں بھی کرتے ہیں۔ نیکوٹین کی حد سے زیادہ مقدار انسانی سسٹم کی قدرتی طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ خوراک میں موجود نیکوٹین ٹماٹر، آلو، بیگن، شملہ مرچ، ہری مرچ۔ نیکوٹین کے نقصانات کیا ہیں؟ نیکوٹین جسم سے کیلشیم کو نکالنے کا بہترین ذریعہ۔ کیلشیم کی وجہ سے امیون سسٹم کو طاقت ملتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف نہیں ہوتی، دماغ چست ایکٹیو رہتا ہے، کمر مضبوط رہتی ہے۔ میدا اپنی مکمل اور خودکار طاقت کے ساتھ اپنا مشن پورا کرتا ہے۔ نیکوٹین خون بنانے والے سیلز کو کمزور کر دیتی ہے۔ معیاری خوراک بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتی، جتنا مرضی گوشت، قیمہ وغیرہ کھا لیں، خون نہیں بنتا۔ نیکوٹین کی زیادتی سے ہمارا جسم خون کی کمی کا شکار ہی رہتا ہے۔ حد سے زیادہ پسینے آنے لگتے ہیں کیونکہ نیکوٹین کیفین ہارمونز کو خراب کرتی ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈز کے مریض کے لیے چائے تیزاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیکوٹین چائے سے ملے، سگریٹ، تمباکو، ہیروئن یا نسوار سے ڈپریشن کی بیماری کے بعد نروس سسٹم کی خرابی کی بنیادی وجہ ہے۔ اعصابی کمزوری جو آج ہر چائے پینے والے نوجوان میں بھی نظر آتی ہے۔ آج چائے کے دھکے سے کچھ دیر کے لیے اپنے اعصاب قائم کیے جاتے ہیں، مصنوعی طور پر زبردستی اعصاب کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ جس مشین کو زبردستی چلایا جائے، آپ سوچ سکتے ہیں زبردستی کا زور مشین کو خراب کر کے چھوڑتا ہے۔ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی آئی کیو لیول کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک چائے کا نشہ نہ ملے، دماغ کام نہیں کرتا۔ نیکوٹین ہمارے دماغ کا چھپا نہ رہنے والا سسٹم مار دیتی ہے، اس پہ حاوی ہو جاتی ہے، عادت دماغی کا فقدان نظر آتا ہے۔ جب تک چائے نام کا انجیکشن نہ ملے، مطلب جسم میں موجود قدرت کی دی ہوئی خودکار صلاحیتوں کو کمزور بنانے کا بیڑا نیکوٹین نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ چائے، سگریٹ، تمباکو، ہر قسم کا احساس نظام، چاہیے وہ جنسی ہو یا ذہنی خمار، پھینکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بلڈ پریشر تیز کرتی ہے، دل کی دھڑکن کی رفتار کو تیز کرتی ہے، خون کی رگوں کو سکڑا دیتی ہے، خون کی روانی کم ہو جاتی ہے۔ چائے کو دوائی کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا، لیکن آج یہ دوائی شوق بن کر ہر صحت مند کو مریض بنا رہی ہے۔ دوستو، کافی اور گرین ٹی کے ایک کپ میں چائے کے کپ کی نسبت نیکوٹین اور کیفین بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی السر یعنی جوڑوں کے درد میں مبتلا، کینسر، معدے، شوگر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، جنسی پرابلمز کی بیماری کے مریض اگر دن میں ایک کپ بھی چائے لیتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی دوائی آپ پر جلد اثر نہیں کرے گی۔ نیکوٹین دوائی کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، سکن مرجھا جاتی ہے، سکن کی اپنی چمک اور جوانی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چائے اچھی چکنائی کو جسم سے ختم کر دیتی ہے اور گندی چکنائی کو جسم پر قبضہ کرنے
जगह मिल जाती है। दोस्तों शौक ऐसे होने चाहिए जिससे हम खुशी भी महसूस करें और हमारी सेहत भी बरकरार रहे। ऐसे शौक जो सेहत और सोच को नकारा कर दें खुद को फांसी लगाने के बराबर है। तो दोस्तों वीडियो कुछ काम की लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे।